نہیں سمجھتے، اس میں ٹانگ مت اڑاؤ۔ تو میں کہاں سے بات لے کے چلا تھا، کیا کر رہا تھا؟ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو قرآن کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں ان کی کوششیں ضائع ہو جائیں گی۔ تو اس کا مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کوشش انہوں نے بہت کی ہے لیکن ضائع ہو جائیں گی، اور وہ یہ سمجھ بھی رہے تھے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو اب میں اس کی مثال دے رہا تھا، اس کی دنیا میں ایسے مثال ہوگی کہ آپ نے اپنی صحت بنانے کے لیے صبح شام محنت محنت محنت، پاگلوں جیسی محنت کر لی آپ سمجھ رہے ہو کہ میری صحت بنے گی، لیکن آپ نیند نہیں لے رہے پراپر، کھانے پہ آپ کنٹرول نہیں کر رہے، تو بتاؤ یہ صحت مزید یعنی مزید بنے گی یا بگڑے گی؟ مزید اور بگڑ جائے گی اور خراب ہو جاؤ گے۔ تو جیسے دنیا میں ہوتا ہے، تو خراب کیوں ہوگا؟ آپ سے جب کوئی پوچھے، اب آپ گئے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس، ڈاکٹر صاحب میں نے اتنی محنت کی، ہم نے تو سنا ہے محنت سے انسان کو پھل ملتا ہے، میں نے تو صحت کی اتنی محنت کی مگر میں تو گھٹنے بیٹھ گئے میرے، تو میں تو مر رہا ہوں، اور میں نے نیت بھی صحیح تھی، میں اس کو صحیح سمجھ کے کرتا تھا۔ تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ تم نے خود سے کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ محنت کا رخ صحیح ہے؟ یہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھنا چاہیے، ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے تھا۔ خود سے فیصلہ کر لیا مجھے جو بخار ہے اس دفعہ ملیریا لگ رہا ہے، خود سے فیصلہ کر لیا مجھے جو بخار ہے وہ گرمی کا بخار ہے، خود سے فیصلہ کر لیا کہ مجھے جو خارش ہو رہی ہے یہ دوسری شادی، استغفر اللہ، یہ جو ہے بہت سو کو دوسری شادی کی بھی شروع ہو گئی ہے، مجھے جو خارش ہو رہی ہے یہ جو ہے مچھر کے کاٹنے سے ہے۔ ابے خود سے کیسے؟ آپ کسی ایکسپرٹ سے پوچھو، وہ بتائے گا آپ کو۔ بعض لوگوں کو چکر آ رہے ہیں، خود سے فیصلہ کر لیا کہ میرا بی پی بڑھا ہوا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے لو ہو، اب اس میں نمک پی رہا ہے تو مرے گا اور زیادہ۔ بھائی خود سے فیصلہ کر لیا یہ ہے، خود سے فیصلہ کر لیا یہ ہے، تو یہ نہیں ہوتا۔ تو جیسے دنیا میں یہ نہیں ہوتا، دنیا میں ایکسپرٹ سے، ماہرین سے پوچھا جاتا ہے کہ ہماری جو اسٹرگل اور محنت اس کی سمت صحیح ہے یا نہیں۔ اسی طرح اللہ آخرت کی کوشش کے بارے میں بھی کہتے ہیں، جب تم آخرت کے لیے کوشش کرو گے تو خود سے فیصلہ نہیں کر لینا کہ میں بہت اچھی کوشش کر رہا ہوں، اللہ اس کے رسول تمہیں بتائیں گے، ان کی طرف سے پرمیشن ملے گی تو تھوڑی کوشش پہ بہت کچھ مل جائے گا، ان کی طرف سے اگر پرمیشن نہیں ہے تو بہت ساری کوشش پہ بھی کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ بدعت کا گناہ ملے گا الٹا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ جو بکرے ذبح کرتے ہیں لوگ، اچھا میرا کلپ بھی لوگوں نے ادھورا چلایا کہ میں نے بکرا ذبح کرنے کو حرام کہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں بکرا تو حلال ہے، آپ کہتے ہو بکرا صرف قربانی میں ذبح کرو۔ عبادت کے طور پہ جانور ذبح کرنا، گوشت کھانے کے لیے نہیں، گوشت کھانے کے لیے تو کبھی بھی کر لو، بقرعید میں ہم گوشت کھانے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، اصل میں کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ عبادت کے لیے، اللہ کے لیے۔ پھر اللہ کہتے ہیں گوشت بھی کھا لو، خالی گوشت کھانے کے لیے کرتے تو ہم بیوقوف ہیں، 10-15 لاکھ کی گائے کاٹ رہے ہیں۔ گوشت کھانے کے لیے کرنا ہوتا تو قصائی سے بہت سستا میں مل جاتا ہے، کٹے کا گوشت مل جاتا ہے، کٹے کا، کٹا ہی بولتے ہیں نا، کٹے کو، کٹوں کا یا پتہ نہیں کٹے کا۔ وہ جو جانور، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں بقرعید کے جو بڑے فینسی لگتا ہے کہ یہ پالنے کے لائق ہیں، ان کو ذبح کرتے ہوئے رونا آ رہا ہوتا ہے۔ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں اس کو کاٹ دو، آدمی کہتے ہیں اس کو جلدی سے کاٹو، کہتے ہیں کٹوں کا مال ہے، کٹوں کا۔ تو ہم گوشت کے لیے تھوڑی کرتے ہیں، یہ ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اسی طرح جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو بکرا ذبح کرتے ہیں، یا تو دم کے طور پر ہوتا ہے، ہم سے حج میں کوئی غلطی ہو گئی تو کفارے کے طور پہ بکرا کاٹا جاتا ہے، وہ صدقہ کرنے سے وہ کفارہ پورا نہیں ہوگا۔ یا ہم دم شکر کہ حج عمرہ ایک سفر میں کر لیا، حج قران یا حج تمتع، تو شکر کے طور پہ بکرا کاٹا جاتا ہے، اس کا گوشت کھانے کی اللہ نے اجازت دے دی، تو وہ بھی بکرا، دمبا، گائے یہ کاٹا جائے گا۔ اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے عقیقے کے طور پر، تو یہ بھی گوشت کے لیے نہیں ہے، یہ اصل میں کس کے لیے ہے؟ شکرانے کے لیے۔ شکرانے کے لیے ہم جانور کاٹتے ہیں، پھر اللہ نے کہا چلو کاٹ دیا تو اب کھا لو اور کھلاؤ۔ جب ہم حج میں ہم سے کوئی احرام میں غلطی ہو گئی، اس غلطی میں اللہ نے کہا بکرا کاٹو، تو اللہ نے کہا کاٹو، کھاؤ نہیں، غریبوں کو کھلاؤ، وہ کھا نہیں سکتے آپ۔ لیکن حج میں عمرہ اور حج ایک ساتھ کر لیا، شکرانے کا بکرا کاٹا، تو اللہ نے کہا دم والا بھی میرے لیے، یہ والا بھی میرے لیے، لیکن اس کا تم کھا سکتے ہو۔ اس طرح بقرعید میں جب ہم بکرا کاٹتے ہیں، اللہ نے کہا یہ میرے لیے گوشت کھا سکتے ہو، اگر اللہ اجازت نہیں دیتا تو ہم نہیں کھاتے۔ تو یہ 3 موقع ایسے ہیں جن میں بکرا کاٹنا، دمبا کاٹنا، گائے کاٹنا، اونٹ نہر کرنا عبادت کے طور پر ہے، ثواب کے طور پر ہے۔ اس کے علاوہ چوتھا کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں بکرا کاٹنے پہ کاٹنے کا کوئی ثواب ملے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں صدقے کے بکرے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، صدقے کا ہے، صدقے کے بکرے کا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم کاٹ کے گوشت کھلاتے ہیں اس کا، بھائی ویسے ہی گوشت خرید کے کھلا دو، وہ سستا پڑے گا۔
راشن ڈال دو، پیسے دے دو. یہاں لوگوں کا نظریہ خراب ہے، وہ کہتے ہیں نہیں خون گرے گا تو بلائیں ٹلیں گی. نا 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 نا، یہ وہ کوشش ہے جو آپ کی اپنی طرف سے ہے. قرآن و سنت میں ہمیں بکرا کاٹنا کوئی عبادت اس کو نہیں قرار دیا. 100 بکرے بھی کاٹ دو گے کچھ بھی نہیں، بدعت کا گناہ ملے گا. اگر ثواب سمجھ کے کاٹ رہے ہو بدعت کا گناہ ملے گا کہ کیوں کاٹ رہے ہو. اب بتاؤ لوگوں کے گھر میں بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں تو بکرے کاٹتے ہیں کہ نہیں کاٹتے؟ وہ کہتے ہیں بکرے کاٹیں گے تو بلائیں ٹلیں گی. کیوں ٹلیں گی بھائی؟ یہ اللہ نے کہا ہے. بلائیں لانے والا کون؟ بولو نا اللہ. تو ٹالنے والا کون؟ اللہ. تو اللہ نے کہا صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، بکروں سے کہیں بھی نہیں کہا. تو صدقہ کرو، پیسے دے دو غریب کو، وہ سستے میں ہے اور اس میں غریب جو چاہے گا کر لے گا. راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں، آلو پیاز ٹماٹر ڈلوا دو، دالیں ڈلوا دو، جس کی زیادہ ضرورت ہے جو روز کھائے. بکرا تو ایک ٹائم کھا کے ختم کر دے گا وہ. تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. تو اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت ساری کوششیں کی اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم صحیح ٹریک پر ہیں. اب دیکھو ہندو جو مندر میں جا کے عبادت کرتا ہے اس کی نیت بھی بھگوان کو خوش کرنے کی ہے، ساری زندگی خوش کرتا رہے، لیکن بھگوان اس سے خوش بولو نہیں ہوگا. وہ کہ کیا دلیل ہے کہ تم نے ان بتوں کو میرے ساتھ شریک کر لیا، ان کے سامنے کیوں جھک رہے ہو؟ کیا لگتے ہیں تمہارے بھائی؟ کرتے رہو کوششیں ساری زندگی، کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا، بار برباد ضائع. مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ دیکھو جوا کھیلتے تھے اور جو بھی جوئے میں رقم جیتتا، جیسے فار ایگزامپل سب نے 1000 روپے ملائے 10 بندوں نے، تو 10,000 روپے ہو گئے. جو جوا جیتے گا اس کو کتنے مل جائیں گے؟ 10,000. تو وہ کیا کرتا تھا؟ اب غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا. اس سے عربوں میں سخاوت تھی نا بھائی، غریب کو کھانا تو کھلانا ہے. ہر شخص چاہتا تھا میں کھلاؤں. پیسے ہوتے نہیں تھے یار، 1000 روپے میں کیسے کھلاؤں. جذبہ بہت اچھا تھا. کہتے چلو جوا کھیلتے ہیں، جو جیتے گا وہ کھلائے گا. تو جیت جاتا تھا یہ کھلاتا تھا. اللہ نے اس کے بارے میں کہا 100 کیا، یعنی مفہوم قرآن و سنت کا اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اس طرح تم 100 نہیں 1 کروڑ لوگوں کو بھی کھلاؤ گے. کھیرے ککڑیوں پہ اور نا ایسی چیزیں کھانے پر کہ یار فائبر کا وہ فائبر والی چیزیں کھاؤ اور یہ کولیسٹرول والی چیزیں ختم، انڈے منڈے چھوڑ دو. عقل مند تھے، انہوں نے کہا پہلے ٹیسٹ کرا لیتا ہوں. ٹیسٹ کروایا تو کولیسٹرول لیول بہت کم تھا. ڈاکٹر نے کہا آپ تو پائے کھاؤ، مغز کھاؤ، میوے کھاؤ. آپ ٹیسٹ کے بعد پتا چلا نا کہ یہ کولیسٹرول کی باتیں آپ کے لیے نہیں ہیں، آپ میں تو کمی ہے. انہوں نے اور پھوڑنا شروع کر دیا. اب وہ اگر چھوڑ دیتے کہ کولیسٹرول اتنی نقصان دہ چیز ہے اور یہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے، اور وہ آ جاتے خالص سبزیوں کے اوپر، تو انہوں نے مارکیٹ سے شارٹ ہو جانا. کیا خیال ہے؟ مادہ فاسدہ تو جسم میں نہ ہوتا لیکن جسم بھی نہ ہوتا. وہ ایک حکیم صاحب تھے نا جو لا باور دوا ہر ایک کو دیا کرتے تھے کہ پہلے جسم سے گندا مادہ نکل جائے پھر علاج کراؤں گا میں مادہ فاسدہ موشن کے ذریعے. تو ایک دبلا پتلا باریک سا آدمی حکیم صاحب کے پاس گیا. حکیم صاحب نے موشن کی دوا، ان کا طریقہ علاج ہی یہی تھا. بعض حکیموں کا ہوتا ہے ہر ایک کو جلاب لگا دیتے ہیں پہلے کہ پہلے اندر کا سب گند نکلے، ریفریش ہو جائے گی باڈی، پھر ہم اچھی چیزیں ڈالیں گے اس کے اندر. ریفریش کرنے کے لیے نا، جب بھی آپ کمپیوٹر لے کے جائیں ہینگ ہو رہا ہو، ریسٹارٹ مارو یار ایک دفعہ تو اس کو. تو بعض حکیم بھی ایسا کرتے ہیں، بندہ کو ریسٹارٹ کرو، ٹھیک ہے، سب اگلا پچھلا نکال دو اس کا. تو لوگ گئے، حکیم صاحب یہ بہت باریک سا آدمی ہے، یہ جلاب افورڈ نہیں کر سکتا. حکیم صاحب نے کہا دیکھو مادہ فاسدہ کا نکلنا بہت ضروری ہے. یہ جو بیمار ہوا ہے نا اندر مادہ فاسدہ ہے، جب تک یہ فاسد مادے جسم سے نہیں نکلیں گے ٹھیک نہیں ہوگا. بندہ دے دیا اس کو جمال گوٹا ٹائپ کی کوئی چیز، اب اس کو موشن لگے، وہ بیچارہ ادھواں ہوتا جا رہا ہے. لوگ آئے حکیم صاحب وہ تو مر رہا ہے. حکیم صاحب نے کہا مادہ فاسدہ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا؟ لوگوں نے دیکھا جا کے ہے تو فاسد، کوئی خوشبوئیں تو آتی نہیں ہے وہاں سے. بھائی فاسد مادہ ہے، کوئی اچھی چیز تو نہیں نکل، کوئی گردے پھیپڑے تو باہر نہیں آ رہے نا. جو چیز نکل رہی ہے وہ فاسد ہے یا نہیں ہے؟ بھائی فاسد تو ہے، بدبو بھی آ رہی ہے، اسمیل بھی، گندی چیز ہے. حکیم صاحب نے کہا نکلنے دو، جتنا نکلے اتنا اچھا ہے. 3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، وہ بندہ مر گیا. لوگ آئے حکیم صاحب کے گھر پہ، حکیم صاحب بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے. حکیم صاحب نے کہا شکر کرو مادہ فاسدہ نکال کے مرا ہے، صاف ستھرا قبر میں جائے گا. مادہ فاسدہ لے کے جاتا قبر بھی گندی ہوتی. تو اب مادہ فاسدہ نکالنا واقعی ضروری ہے، مگر جس میں ایکسٹرا مادے ہوں ان کے لیے ضروری ہے نا. جس میں مادہ ہی نہیں ہے وہ بندہ ہی نکل گیا اس سے. تو میڈیکل سائنس کی باتیں، حکمت کی باتیں درست ہوتی ہیں. اصل علم سب ایک ہمارے ایک استاذ بڑی شاندار بات کہتے ہیں، علم جو حاصل ہوتا ہے چاہے دین کا علم ہو، چاہے میڈیکل سائنس کا علم ہو، چاہے انجینئرنگ کا علم ہو، علم سب کے پاس ایک جیسا ہوتا ہے، سلیبس سب کا ایک جیسا ہے. دیکھو پوری دنیا میں جہاں بھی آپ دین کا علم حاصل کریں گے، قرآن عربی گرامر آپ کو پڑھنی پڑے گی.
اور وہ عربی گرامر پوری دنیا میں سیم ہے. عربی زبان ایک ہے نا, تو گرامر پوری دنیا میں کیا ہے, سیم ہے. ضرب ضربا ضربو ضرب ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا یضرب یضربان یضربون تضرب تضربان یضربن تضرب تضربان تضربون تضربین تضربان تضربان. پوری دنیا میں ایک ہی گردان ہے. یہ میں سنانا شروع کروں آدھے گھنٹے تک سناتا رہوں میں آپ کو. اضرب اضربانی اضربون اضربین اضربانی اضارب ازیربون ازیربتن, کمپیریٹیو ڈگری ہے. تو یہ گردانیں شروع ہوتی ہیں, ختم ہی نہیں ہوتی. یہ پوری دنیا میں سیم ہے. ضربا کا مطلب پوری دنیا میں سیم ہے, ضربا کا مطلب پوری دنیا میں سیم ہے. ضاربن ضاربانی ضاربون ضربتن ضرابن ضربن ضربن ضرباء ضربان ضرابن ضروبن اضرابن ضاربتن ضاربتان ضاربتین ضارباتن ضوارب ضربن زویربن زویربتن. یہ اس میں فاعل کی گردان ہے. اس میں مفعول کی ہے مضروبن, جس کو مارا جائے اس کو مضروب کہتے ہیں. مقتول جیسے مضروبن مضروبانی مضروبون مضروبتن مضروبتانی مضروباتن مضارب مزیریب مزیریبتن. یہ گرامر ہے عربی, اس کی اکائی ہے پہلی. اور آج کل بڑے بڑے اسکالرز جو آ رہے ہیں نا, جو آپ کو قرآن و حدیث سنا رہے ہیں, ان کو عربی گرامر کی الف بے بھی معلوم نہیں ہے. اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے آئی نو ہے نا انگلش میں, کہ لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا. تو ایک صاحب ایسی غلطی کر رہے ہیں جیسے ایک آدمی کہے کہ ایک روایت میں آئی نو آتا ہے, ایک میں آئی کنو آتا ہے. یعنی ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے اللہم بسمک اموت و احیا, اور ایک میں آتا ہے اللہم باسمک اموت و احیا. حالانکہ یہ الف ہمیشہ سائلنٹ ہوتا ہے, باسمک کا لفظ ہی غلط ہے. لیکن بڑے اسکالر بنے ہوئے ہیں جی, وہ کہتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے اللہم باسمک اور ایک میں آتا ہے اللہم بسمک. او بھائی اللہم باسمک نہیں ہوتا, اللہم بسمک ہی ہوتا ہے. کسی حدیث میں باسمک نہیں ہے. وہ الف ایک میں لکھا رہ گیا, ایک میں نہیں لکھا رہ گیا, تو اس کو محترم نے بنا دیا کہ ایک میں باسمک ہے اور ایک میں بسم. اور ایسے لوگوں کے فالوورز آپ دیکھو ملینز میں, بہت بڑے محقق ہیں. جو عربی کی الف بے بھی جانتا ہے, ہو گیا یار اس کو تو عربی کی الف بے نہیں پتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ بولیں کہ ایک انگریز نے لکھا ہے کہ آئی نو یو, ایک نے لکھا آئی کو نو یو. دونوں روایتیں ہیں. ایک نے لکھا ہے کہ آئی ہیو اے نائف, ایک نے لکھا آئی ہیو اے کنائف. ایک نے لکھا آئی ہیو نالج, ایک نے لکھا آئی ہیو کنالج. دونوں روایتیں ملتی ہیں. اور بھائی ایک کے لکھنا بھول گیا ہوگا, ہے نالج ہی, وہ بھی نالج یہ بھی نالج. لیکن چونکہ جن میں یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ عامی لوگ ہوتے ہیں, تو وہ بیچارے ان سے بھی بڑے فارغ ہوتے ہیں, تو سمجھ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ بھائی ریفرنس کیا زبردست بخاری کا ریفرنس ہے یار. بسمکا والی حدیث کا بھی ریفرنس دے دیا اور باسمکا والی حدیث کا بھی ریفرنس دے دیا. اس لیے ہم کہتے ہیں دیکھو قرآن حدیث پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. ہم جب کہتے ہیں نا علم علماء سے سیکھو, تو لوگ کہتے ہیں کیا علماء اجارہ داری ہے قرآن و سنت پہ؟ بھائی دین کا علم جہاں سے ملے لے لو. نا 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 نا, میڈیکل سائنس کا علم جہاں سے ملے کیوں نہیں لے لیتے ہیں بھائی؟ علاج جہاں سے چاہے کیوں نہیں کرا لیتے؟ دین پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. لیکن اس کا صحیح مطلب کیا ہے کہ علم دین کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے, کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. لیکن حاصل تو کرے نا, وہ حاصل کیے بغیر لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دے گا. جس کو بسمکا اور باسمکا کا فرق معلوم نہ ہو, اس کو فالو کرنا اسلام میں حرام اور ناجائز ہے. چاہے وہ کتنے زبردست لیبل لگا رہا ہو, وہ آپ کو لگے گا کیونکہ آپ نے اتنا بھی علم حاصل نہیں کیا. تو دین علماء سے ہی سیکھا جائے گا. ہاں علماء میں غلط بھی ہوتے ہیں اور صحیح بھی ہوتے ہیں. جیسے ڈاکٹروں میں 2 نمبر بھی ہیں, 1 نمبر بھی, حکیموں میں 2 نمبر بھی ہیں اور مادہ فاسدہ نکالنے والے بھی ہیں, 1 نمبر بھی 2 نمبر بھی. ہر طرح کے ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں, سیاستدانوں میں ہوتے ہیں, فوج میں ہوتے ہیں, بیوروکریسی میں ہوتے ہیں, ججز میں ہوتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جس میں 100% 1 نمبر ہو. سمجھتے ہو؟ شوہروں میں بھی ہوتے ہیں 1 نمبر بھی, اور بیویوں میں بھی ہوتی ہیں 2 نمبر بھی اور 1 نمبر بھی. شادی کر لیتے ہیں لوگ, ٹھیک ٹھاک مہر دیکھ دیا کروڑوں روپے میں تحفظ کے لیے, بیگم اگلے دن مارکیٹ سے شارٹ. ہمارے پاس کیس آتے ہیں, پورا مکان لکھ دیا تھا, اس کے نام کر دیا تھا, کیونکہ لڑکی والے کہہ رہے تھے ہمیں تحفظ چاہیے. اس مکھنچو کو یہ نہیں پتا کہ تجھے بھی تو تحفظ چاہیے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ابے اس لڑکی والوں کو تحفظ چاہیے تھا, اعتماد چاہیے تھا کہ بندہ 2 نمبر نہ ہو, کہیں طلاق نہ دے دے. تو آپ نے پورا بنگلہ لکھ دیا تاکہ یقین آ جائے کہ میں طلاق دینے والا نہیں ہوں, ورنہ بنگلہ دینا پڑے گا. تو آپ کو تو تحفظ چاہیے تھا. لوگ آ کے پھر رو رہے ہوتے ہیں نا میرے سامنے, حضرت اتنا سونا لے کے بھاگ گئی. میں نے کہا اتنا گولڈ لکھا کیوں تھا بھائی, دیا کیوں تھا؟ کہہ رہے ہیں تحفظ کے لیے. ان کو ڈر تھا میں اجنبی آدمی ہوں. میں نے کہا یہ ڈر آپ کو نہیں تھا؟ کہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. لکھ دیا پورا مکان, گولڈ پکڑا دیا, شادی ہوئی, بیگم صاحبہ اگلے دن مارکیٹ سے شارٹ. اور آج کل تو عدالتوں نے شارٹ کرنا بہت آسان کر دیا ہے. فوراً جائے کورٹ میں, کورٹ کھولا کی ڈگری پکڑائے گی, وہاں سے جائے کسی اور سے شادی کرے, شادی کرتے ہی کسی اور سے کر لے, پھر کسی اور سے کر لے. قانونی تحفظ ہوگا اس کو, ٹھیک ہے نا, قانونی تحفظ. حکومت نے اس کو قانونی تحفظ فراہم کر دیا کہ بہت اچھا کر رہی ہو آپ,
آپ دیکھیں 20-30 سالوں میں ہمارا فیملی سسٹم گیا تیل لینے, 2-4 مکھنچو بچ جائیں گے دنیا میں شریف سے بے وقوف, باقی سب برباد. جب ظاہر ہے عورتیں یہ 2 نمبریاں کریں گی عدالتی خلا سے, تو پھر مرد بھی یہی کریں گے. وہ کہیں گے بھائی کسی پہ بھروسہ ہے نہیں. ابھی تو مرد کو پتا ہوتا ہے میں نے شادی کی تو جب تک میں طلاق نہیں دوں گا یہ میرے نکاح سے دور نہیں جائے گا. جب مرد کو پتا ہے کبھی بھی جا سکتی ہے, تو پھر مرد بھی شادی کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا, اور وہ بھی رسک پہ ہوگا کہ یار اتنا دل لگانے کی بیگم سے ضرورت نہیں ہے, تھوڑا سا میرا میٹر گھوم گیا, اس کو غصہ آگے بھاگ جائے گی, تو اتنی ہی اس پر عطائیں کرو جتنی افورڈ کر سکتے ہو. یہ جو پرانے زمانے میں ہوتا ہے نا, بیگم کے نام پوری جائیداد کر دی, کیونکہ پتا ہے یار بیگم کہاں بھاگے گی, پہلے مر گئی تو میرے بچوں کے پاس وراثت آئے گی, نہیں مری تو بیگم کا مال میرا مال. اس طرح لوگ محبتوں میں کرتے تھے, اب نہیں کریں گے. اب پتا ہے یار میں نے دے دیا اس کو, تو عدالت سے خلا لے کے مارکیٹ سے شارٹ, تو وہ جو رشتہ تھا نا ریلیشن, وہ کہاں گیا ہے آج کل؟ بولو نا, ختم. اور یہ ہونے والا ہے ابھی تھوڑے دنوں میں. ہم اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں, مگر نہ اسلامی نظریاتی کونسل کان دھر رہی ہے, نہ مسجد کے خطبہ اس پہ بات کر رہے ہیں, نہ عدالتوں میں اس پہ, نہ اسمبلیوں میں آواز اٹھائی جا رہی ہے. ہمارے سیاسی لوگوں کے یہ مسائل ہیں ہی نہیں, تو بس جس پہ بھگتتی ہے وہ روتا ہوا آتا ہے میرے پاس, مفتی صاحب میں نے اچھی بھلی شادی کی تھی, اچھی بھلی میری بیوی تھی, ایک دن مجھے کچھ ناشتہ دیر سے بن کے میرے غصہ آ گیا تھا, اس وقت میں پان کھانا بھول گیا تھا, نسوار رکھنا بھول گیا تھا, اس وقت جو ہے نا ہو جائے لوگوں کے ساتھ, غصہ آ گیا تھا, میں نے غصے میں 2-4 الفاظ بول دے, میگا مارکیٹ سے شارٹ, اور بالآخر عدالت سے خلا لے کے کہیں اور بچے بھی گئے. تو اس پہ گزر رہی ہوتی ہے کہ ایک دن پان نہ کھانا, نسوار نہ رکھنا مجھے کتنا مہنگا پڑ گیا. تو جس پہ آپ پہ اللہ نہ کرے جب گزرے گی, پھر آپ بولو گے مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہو, بہت معاملہ خراب ہو گیا. خیر بہت ہی دائیں بائیں چیزیں جا رہی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس ڈاکٹر کو پتہ ہی نہیں ہے اپنے مریضوں کے بارے میں کہ یہ کمبخت کس گردے کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ, یا اس کے ساتھ شوگر کا مسئلہ ہے, بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, تو میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کے بھی کیا وہ اس کا علاج کرے گا؟ بولو, نہیں کرے گا. تو اس طرح یاد رکھیں, علم سب ایک جیسا حاصل کرتے ہیں, دین کا علم سب عربی گرامر پڑھتے ہیں. جو واقعی عالم ہے, جو نہیں ہے وہ تو یہ نہیں چیزیں نہیں پڑھتے, وہ صرف اردو کتابیں پڑھتے ہیں, ادھر سے دیکھا ادھر سے دیکھا, اور عوام کو ویسا بیوقوف بنایا گیا. تفسیر سب پڑھتے ہیں, تفسیر بھی ایک جیسی ہے, مشہور تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر, سب ایک جیسی کتابیں پڑھتے ہیں تفسیر کی. علامہ آلوسی کی عربی تفسیر ہے بہت شاندار, روح المعانی. اور اللہ بھلا کرے حدیث سب ایک جیسی پڑھتے ہیں, بخاری ہے, مسلم ہے, صحاح ستہ کی کتابیں ہیں, ان میں حدیثوں میں تکرار بھی ہے, وہ سب سیم پڑھتے ہیں. فضائل میں کتاب ریاض الصالحین سب سیم وہی پڑھتے ہیں, پوری دنیا میں مانی جاتی ہے. عربی ادب پڑھا جاتا ہے, وہ بھی کتابیں تقریباً ایک جیسی ہیں. تو علم سب ایک جیسا حاصل کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں پروڈکٹ میں فرق کتنا آتا ہے. مارکیٹس, مدرسوں کی فیکٹریوں سے جو پروڈکٹ مارکیٹ میں آتی ہے, جو علماء آتے ہیں, ان کی صلاحیتوں میں, ان کے کام میں کس قدر فرق ہوتا ہے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه, قرآن کہتے ہیں ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجے ہیں نا اس قوم میں بھیجے ہیں جس میں انہوں نے دعوت کا کام کرنا ہے. کیوں؟ وہ پیغمبر اپنی قوم کی بیماریوں کو زیادہ سمجھتے تھے. بلسان قومه, ان کو زبان بھی وہی دی گئی جو ان قوم کی زبان تھی. ایسا نہیں تھا کہ پیغمبروں کی زبان الگ اور پبلک کی زبان الگ. تو ہمارے علماء نا اس چیز کو بہت ویلیو دیتے ہیں کہ جو عالم لوگوں میں چلتا پھرتا نہیں ہے, جو لوگوں سے ملتا نہیں ہے, جو معاشرے میں ایک عام فرد کی طرح رہتے نہیں ہیں, ان میں اور سوسائٹی میں فاصلے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ سوسائٹی میں اور ان کے درمیان فاصلے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں پورے ہفتے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں دائیں گائیں بائیں گئے ہر طرح کے لوگوں میں بیٹھا, ایک تو ہم نے لوگوں سے یہ کہا ہوا ہے, پوری چھوٹ دی ہوئی ہے کہ بھائی ہمارے اندر کوئی خامی نظر آئے, آپ کو بیان میں کوئی بات نظر آئے کہ یہ غلط ہے, کھلے دل سے کہہ دیا کرو. بعض دفعہ بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ایک پرسنالٹی ایسی بنا لی ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو آپ کی غلطی بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں. جب یہ آپ کی حالت ہو گئی تو سمجھ لو آپ کا زوال شروع ہو گیا. سمجھتے ہو؟ اب بات سے بات نکلتی ہے. میں آپ حضرات سے ایک بات کہتا ہوں, یہاں سارے جینٹس بیٹھے ہوئے ہیں, میل بیٹھے ہوئے ہیں, بندے بیٹھے ہوئے ہیں سارے, جن میں جتنے بھی یہاں مرد بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان میں کچھ کسی کے بیٹے ہوں گے, کچھ کسی کے ابا ہوں گے, کچھ کسی کے شوہر ہوں گے, کچھ کسی کے بھائی ہوں گے, اور کچھ سب کچھ ہوں گے. مرد کے اندر ایک بڑا عیب یہ ہے, خوب سمجھ لیں, کہ جب اسے یہ بتایا جائے نا کہ تمہارے اندر یہ غلطی ہے تو وہ سنتا نہیں ہے.
وہ فوراً جذباتی ہو جاتا ہے, غصہ آ جاتا ہے اس کو. یہاں سے آپ کا زوال, خاص طور پر مرد بیوی کے معاملے میں بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں آج کل. عورت نے اگر کہہ دیا نا اپنے شوہر سے کہ آپ کے اندر یہ عادت خراب ہے, اس کو آپ درست کریں, تو آدمی کہتے ہیں میری بیوی کون ہوتی ہے مجھے سمجھانے والی. یہاں آ کے اس کا میٹر کیا ہوتا ہے, ایک دم گھوم جاتا ہے کہ تو ہمارا باپ ہے جو ہم کو سمجھا رہا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ میں تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. تکبر کا پوٹلا ہے آپ, تکبر کا بورا ہے. اپنی غلطی سننے کا اگر آپ میں تحمل نہیں ہے نا, آپ فرعون میں اور آپ میں کوئی فرق بولو نہیں. ایک دم ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں نا, بیگم نے کچھ بول دیا. آج ہماری بیگم نے صبح مجھے کچھ بولا, مجھے بھی آیا ایک دم نا, ایک دم سے تیش آنے لگا, تو پھر میں نے کنٹرول کیا. میں نے کہا صحیح کہہ, اس کو بولا میں نے کچھ بھی نہیں, واقعی صحیح, اس نے جو میری غلطی نکالی تھی وہ بالکل, وہ غلطی کیا تھی میں کیوں بتاؤں آپ کو, بھائی کیوں بتاؤں آپ کو, ہماری غلطی ہم جانے, اللہ جانے. مجھے تکلیف ہوئی کہ بیوی کے منہ سے اپنی غلطی کا سننا اچھا نہیں لگتا کسی کو بھی. ابے یار ہم گیس بجلی کا بل ہم دے رہے ہیں, بچوں کی فیسیں ہم ادا کر رہے ہیں بھائی, تمہیں گھر میں ہم نے لا کے رکھا ہوا ہے, اور آلو پیاز ٹماٹر کا خرچہ ہم اٹھا رہے ہیں, سمجھا تم ہمیں رہی ہو, سمجھا ہم تمہیں بجائے تم ہمیں سمجھا. تو آدمی کو یہ نیچرل ہے ایک دم سے نا, تھوڑا سا وہ دماغ کی تاریں دائیں بائیں ہوتی ہیں. باپ سمجھائے پھر بھی آدمی آج کل تو باپ کی بھی برداشت نہیں کر رہے, بیوی کی کہاں برداشت کریں گے. باپ کچھ بات سمجھا کے تو دیکھے. آج کل گھروں میں جو باپ اور بیٹے کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں نا, وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ باپ نے کمپرومائز کیا ہوا ہوتا ہے کہ بیٹے کو چھیڑنا نہیں ہے بالکل, ان کی صنف نازک جو ہے یہ ان کی طبعی نازک پہ گنا نہ گزرے, اس لیے اچھے تعلقات ہوتے ہیں باپ بیٹے کے. جس گھر میں باپ بن کے دکھائے گا اس گھر میں تلواریں چلیں گی. بیٹے سنتے ہی نہیں ہیں. میرے پاس جو کیسز آتے ہیں نا, باپ کئی دفعہ کیسز آتے ہیں, باپ بیٹے کو سمجھا رہا ہوتا ہے میرے سامنے, بیٹا میرے سامنے ہی بول رہا ہوتا ہے ابا کو, ابا غلط کہہ رہے ہیں, ابا غلط کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. میں کہتا ہوں یار تم مجھے بڑا مان کے میرے ساتھ آئے ہو, میرے سامنے آؤ, میرے سامنے اتنا چیخ رہے ہو تو باپ کے سامنے کتنا چیختے ہوگے. کسی غیر کے سامنے تو آدمی تھوڑا سا خیال کر لیتا ہے نا, وہ 2 منٹ میں اندازہ ہوتا ہے فالٹ بیٹے میں ہے, کہ سن ہی نہیں رہا. ارے سن لے تھوڑی دیر یار, پھر بعد میں سمجھا دینا کہ ابا کو تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی ہے, اس طرح نہیں ہے. تو اس کا نا نشے سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. یہ جو آج کل سگریٹیں اور بار بار چائے 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 چائے, یہ سب چیزیں انسان کو ہائپر کرتی ہیں. فضول قسم کے یوٹیوب پہ نا, کل میں نے دیکھا کافی کے فائدے, کوئی فائدہ نہیں ہے کافی کا, یہ یوٹیوبرز بیوقوف بناتے ہیں. بعض دفعہ تو یہ رپورٹ سے ثابت ہوا ہے کہ کافی کی کمپنیاں یہ گڑبڑ کر رہی ہوتی ہیں, ڈاکٹروں کو ہائر کیا ہوا ہوتا ہے کافی کے فائدے پر. کافی کا یہ نشہ ہے بھائی, کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا, نہ چائے کا, نہ ہم بھی پیتے ہیں چائے لیکن فائدہ نہیں ہے, بس ویسے ہی پی لیتے ہیں کہ شکر ہے گٹکے سے بچے ہوئے چائے کی وجہ سے. جیسے جو ارطغرل ڈرامہ دیکھتے ہیں فلموں سے بچ گئے نا, ڈرامہ تو ڈرامہ ہے چاہے کوئی بھی ہو, لیکن ارطغرل سے ہم اس لیے زیادہ پابندی نہیں لگاتے کہ چلو انڈین فلموں سے بچا ہوا ہے, اس بے حیائی سے بچا ہوا ہے, کوئی ہسٹری سن لے گا تو ہم بھی چائے یہ سوچ کے پی لیتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. آپ کہہ سکتے ہیں ذہن فریش ہو جاتا ہے, تو تھکتا ہی اس کا ہے جو چائے کا عادی ہے. جب چائے چھوڑ دو گے تو فریش ہی رہے گا. ارے کوئی ہیروئن پیتا ہو, آپ اس سے کیوں پیتا ہے, کہتے ہیں پی کے فریش ہو جاتا ہے. تو کمبخت تو نے عادی بنا دیا ہے تو تجھے پینے کی ضرورت پڑتی ہے نا, تو نہ پیتا تو ویسے ہی فریش رہتا. جو چائے نہیں پیتے ان کو چائے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, جو پیتے ہیں ان کو پھر ضرورت پڑتی ہے تھوڑی دیر کے بعد. تو اس میں کوئی تو یہ جو نشے کی چیزیں ہیں نا, نشے کی چیزیں پتہ نہیں کیا کیا نقل کے, ایک نشے والے ماہر ایکسپرٹ تھے, ان سے میں نے نشے کی رپورٹیں لی. آئس پی رہے لوگ, آئس سے یہ ہوتا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے, چرس, میں نے پوچھا چرس سے کیا ہوتا ہے, چرس سے یہ ہوتا ہے, ہیروئن سے کیا ہوتا ہے, انہوں نے بتایا ہیروئن سے. اس نے کیا کیا پی رہے ہیں بھائی لوگ بیٹھ کے, چرسی تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو چرسیوں کو برا سمجھتے تھے, اب تو چرسیوں کو گلے لگانے کا دل کرتا ہے. تم تو کچھ کر ہی نہیں رہے, لیکن ایسا نہ ہو چرس پینا شروع کر دیں آپ. تو بہت یعنی جو آج کل جو چیزیں پی جا رہی ہیں ان کے مقابلے میں چرس کی تو کوئی حیثیت نہیں رہی ہے. اتنی خطرناک چیزیں پی رہے ہیں لوگ. اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں شروع میں ہی مولوی بنا دیا تھا, ہم بھی پتہ نہیں کہیں سٹا وٹا لگا رہے ہوتے بیٹھ کے, اللہ بچائے. تو مذہب بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں ذرا آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اپنے اندر اتنی لچک پیدا کر دو. میرے والد صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے ایک بات بہت پیاری کیا کرتے تھے, بار بار کہتے تھے کہ دیکھو جس نے سننے کا تحمل پیدا کر لیا, تحمل تھوڑی گاڑی اردو ہے, سننے کی برداشت پیدا کر لی کہ میرے خلاف جب کوئی بولے میں سنوں, تو اللہ عمل کی توفیق بالآخر اس کو دے ہی دے گا. بے شک اس وقت عمل کی نیت نہ کرے, عمل کی نیت نہ کرے. عمل تو پھر اگلا اسٹیپ ہے نا, وہ تو بہت مشکل کام ہے, اپنی برائی چھوڑ دینا. اپنی برائی برداشت کر لے, سننا میرے اندر یہ فالٹ ہے سن لے, اور کہہ دے ہاں یہ ہے, دعا کرو اللہ توفیق دے دے. یہ نہیں ہے آج کل.
تو آپ کی بیگم اگر کبھی آپ کو کہا کرے نا کہ آپ کے اندر یہ فالٹ ہے کہ آپ ہائپر ہو جاتے ہیں, آپ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے کھوپڑی استعمال کیا کرو, شاید صحیح کہہ رہی ہو. اگرچہ آپ گیس بجلی کا بل دیتے ہو, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ ہر بات غلط کہہ رہی ہے. اور عورت کو بھی چاہیے کہ میاں جب اس کو ایک دفعہ سمجھا دے کہ بیگم آپ کا اس بات صحیح ہے, اسٹائل تھوڑا سا کیا ہے, صحیح نہیں ہے. خواتین کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ باتیں صحیح ہوتی ہیں, اسٹائل ساس کا دیکھو نا کیسا اسٹائل ہوتا ہے, اسٹائل کی وجہ سے مسئلے خراب ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کو بھی چاہیے کہ 2 منٹ کے لیے تمیز سے سن لے. جب بھی کوئی نصیحت کی بات کرے فوراً بات کاٹ کے اس کا جواب نہ دیں آپ. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو غلط فہمی ہوئی ہے میرے بارے میں تو اس وقت سن لیں, بعد میں کسی ٹائم پہ اس کی وضاحت کر دیں آپ کہ یہ میں ویسے آپ کا ذہن کلیئر کرنا چاہتا ہوں, یوں کہہ دیں اس کو کہ یہ جو آپ کو میرے بارے میں شکایت پہنچی ہے یا یہ جو خبر پہنچی ہے یہ ایسے ہے نہیں, میں ویسی وضاحت کر رہا ہوں. یہ بعد میں کہہ دیں, اس وقت نہ کہہ. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ علم سب کے پاس ایک جیسا ہوتا ہے, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قوم جا کہاں رہی ہے. تو میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, میں جو واعظ و نصیحت میں بار بار چند باتوں کو ریپیٹ کرتا ہوں اس کی وجہ یہ کہ وہ قوم کے بڑے بڑے مسائل بن چکے. پاکستانی قوم کا ایک بہت سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ ہے, معذرت کے ساتھ وہ مسئلہ ہے 2 نمبری کا. سمجھتے ہو؟ فارن کنٹری سے جو بھی پاکستان آیا ہو نا, چاہے امریکہ سے آیا ہو, جرمنی سے آیا ہو, یو ایس اے سے آیا ہو, سوری یو کے سے آیا ہو, کہیں سے بھی کوئی آیا ہو, پاکستانیوں سے ملتے ہی اس کا جو سب سے پہلا امیج پاکستانیوں کے بارے میں قائم ہوتا ہے وہ کیا قائم ہوتا ہے؟ 2 نمبری. سمجھتے ہیں؟ سب ظاہر ہے ایسے نہیں ہے, لیکن بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی تبھی تو یہ امیج جا رہا ہے نا. جو آدمی, اچھا ایک اور بات, 2 نمبری کا مطلب پیسوں میں, باتوں میں گھمانا, باتوں کو سیدھی بات نہیں کرتے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. آج میرے پاس ٹائم کم ہے, میری فلائٹ ہے, مجھے جمعے کی نماز میں سلام پھیرتے ہی اسپیڈ کے ساتھ بھاگنا ہے ورنہ میری فلائٹ مس ہو جائے گی. تو مسافے میں بالکل نہیں کروں گا اور سلام پھیرتے ہی بھاگوں گا میں. سمجھتے تو کوئی پیچھے پکڑن پکڑائی کی کوشش نہ کرے کیونکہ فلائٹ یقیناً مس ہو جائے گی, 1 منٹ بھی نہیں ہے. ہاں میں محراب سے ایک دم اسپیڈ کے ساتھ شارٹ ہو جاؤں گا مارکیٹ سے. میں جمعے ہی کی وجہ سے رکا ہوا تھا, میرا بیان ہے کہیں پنجاب میں شام کو, کہاں ہے یہ نہیں بتاؤں گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وقولوا قولا سدیدا, اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو. یہ نہیں کہا سچ بات بولا کرو, سچ کا لفظ صادقا نہیں ہے, قولا صادقا, قولا سدیدا. بعض دفعہ آدمی سچ بول رہا ہوتا ہے لیکن گھما رہا ہوتا ہے بات کو. قرآن کہہ رہا ہے بات کرو تو سیدھی سیدھی بات کیا کرو, گھما گھما کے لوگوں کو الو بنانے کی کوشش نہ کیا کرو. اچھا کمال کی بات ہے, نکاح کے خطبے میں یہی آیت پڑھی جاتی ہے. ہم حیران ہوتے تھے یار اس کا نکاح سے کیا تعلق ہے. ارے نکاح کے خطبے میں ان نکاح من سنتی پڑھتے ہیں, سمجھ میں آتا ہے. نکاح میں یہ پڑھتے ہیں کہ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, آدم اور حوا سے اللہ نے انسانوں کو بھر دیا, سمجھ میں آتا ہے بھائی ان کی بھی شادی ہوئی تھی, آج ایک اور بندے کی شادی ہو رہی ہے. لیکن یہ جو قرآن کی آیت ہے جو خطبے میں پڑھنا سنت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, ایمان والو اللہ سے ڈرو, سیدھی سیدھی بات کیا کرو, یصلح لکم اعمالکم, اس سے اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. جو آدمی سیدھی بات کرنے کا عادی ہوتا ہے تو باتیں کرتے کرتے خود بھی سیدھا ہو جاتا ہے, اور جو ٹیڑھی باتیں کرنے کا عادی ہوتا ہے نا وہ ٹیڑھی باتیں کرتے کرتے خود بھی کیا ہو جاتا ہے, آڑا ترچھا ہو جاتا ہے وہ. تو نکاح سے پہلے نکاح کی مجلس میں یہ آیت اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ میاں بیوی ایک بندھن میں بندھ رہے ہیں, ان کو بتایا جا رہا ہے زندگی بھر سیدھی سیدھی بات کرنا, آڑی ترچھی باتیں نہ کرنا ورنہ گھر تباہ ہو جائے گا. پہلی رات سے ہی دونوں ایک دوسرے کو ٹوپیاں کرانا شروع کر دیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ رشتے کی بنیاد ہی غلط ہوتی ہے, تنخواہیں غلط شو کی جا رہی ہوتی ہیں. بچہ کیا کرتا ہے جی, لکڑ کا کام ہے اس کا, پتہ چلا جی جامعہ مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا ہے. وہ مسواک بیچنا کوئی بری بات نہیں ہے, اچھی بات ہے, کوئی بھی کچھ بھی ہو, لیکن آپ بات تو وہ سمجھ رہے کہ کارخانے کا مالک ہے, یہ لکڑیوں کا بزنس ہے اس کا. یہ ہو رہا ہے آج کل مارکیٹ میں, لکڑیوں کا بزنس ہے. عمریں ایسی چھپائی جا رہی ہیں. پہلے تو لڑکیاں عمریں چھپاتی تھیں. جب بھی کوئی رشتہ آئے نا, اگر 35 سال ہے 25 سال ہے تو 35 کر لو اس کو, سمجھ لو 10 میری طرف سے ڈال دیا کرو, اور شکر کرو 25 بول کے 35 کی نکلی, ورنہ ایسے بھی ہیں 25 بولا 45 کی نکلی. وہ لوگ آتے ہیں یار ہمیں تو بتایا تھا ایج اتنی ہے, وہ تو پتہ چلا اتنی ہے. میں کہتا بیگم ہے نا, عورت ہے, صحیح ہے, جوان ہے, بس اللہ کا شکر ادا کرو, اندھی بہری گونگی نہیں ہے, ورنہ دھوکے ہو رہے ہیں.
وہ ایک آدمی جو تھا نا, وہ اس کی بیوی کی ایک آنکھ پتھر کی نکلی, شادی کے بعد پتہ چلا اس کی ایک آنکھ کیا ہے, پتھر کی ہے. تو وہ پتہ ایسے چلا کہ وہ کہیں وضو کر رہی تھی, وہ گر کے فلش میں آنکھ پھنس گئی. تو بھنگی آیا, جب گٹر صاف کرنے لگا تو ڈر کے بھاگ کے آ گیا. کہہ رہا ہے کوئی بندہ اندر گھسا ہوا اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے, بندہ اندر گھسا ہوا ہے اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے. اس سے اس کو پتہ چلا کہ بیوی کی آنکھ کیا تھی. خیر یہ تو ایک لطیفہ ہے, لیکن دھوکے بہت ہو رہے ہیں, صحیح بات نہیں کرتے, عیب چھپاتے ہیں. تو رشتے کی بیس ہی 2 نمبری سے شروع ہوتی ہے, پھر ساری زندگی ایک دوسرے کو ٹوپیاں کراتے رہتے ہیں. تو اللہ میاں نے نکاح سے پہلے خطبے میں سنت قرار دے دیا اس آیت کو کہ ان دونوں کو بتا دو کہ 2 نمبریاں نہیں کرنی ہے, ورنہ یہ رشتہ چلے گا نہیں. اعتماد ہی ختم ہو رہا ہے ایک دوسرے کے اوپر. اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم, سیدھی سیدھی بات کیا کرو, اس سے اللہ تمہارے عمل کو صحیح کر دے گا. تکلف بہت ہے, ہر یہ جو بھی باہر سے آتے ہیں نا لوگ, ہماری قوم کا یہ امیج ان کے سامنے جاتا ہے, وہ کہتے ہیں یار گورا 2 نمبر بات سیدھی سیدھی کرے گا, جو دل میں ہوگا وہی زبان پہ ہوگا. یہاں دل میں کچھ اور ہے, زبان پہ کچھ اور ہے, چاپلوسی, ادھر غیبت, سامنے ایسے ویٹ لفٹنگ کا لفظ تو مناسب نہیں ہے, لیکن ہو یہی رہا ہوتا ہے. سامنے کچھ باس کے سامنے دیکھو کیا کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے بھی تھوڑا ٹائم دنیاوی اداروں میں گزارا ہے, باس کے سامنے کچھ ہے, باس کے جاتے ہی غیبتیں شروع. اپنی چیز کے ایسے فضائل بیان کریں گے جیسے اس سے اچھی پروڈکٹ مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. تو یہ 2 نمبریاں اللہ کو پسند نہیں ہیں, اس سے برکت ختم ہوتی ہے, زندگی کی لذت ختم ہوتی ہے. اس سے آپ تھوڑے دنوں میں ٹیڑھا میڑا بول کے خود ہی آڑے ترچے ہو جاتے ہیں آپ. تو صحیح, تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں, تو اس لیے وہ تو ٹاپک تو آیا نہیں آج, یہ بھی ایک ٹاپک تھا, اللہ کرے یہی بات سمجھ میں آ جائے. تو ہمارے اندر 2 فالٹ بہت زیادہ ہیں, ایک بات کو گھمانا, ایک مالی کرپشن, پیسے نہیں دیتے کسی کے ٹائم پہ. کرایہ دار کو چاہیے کہ مالک مکان کے مانگے بغیر اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دے, اس کے گھر پہنچ جائے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, اس کو پیچھے لگنا پڑتا ہے. اگر مالک مکان آپ کے پیچھے لگ گیا پیسے مانگنے کے لیے, یہ آپ کے 2 نمبر ہونے کی علامت ہے. اس کا مطلب آپ نے اس کے گھر کا سے فائدہ پورا اٹھا لیا, جب اس کا حق دینے کی باری آئی ہے تو اس کو یاد دلانا پڑ رہا ہے کہ حضرت آپ نے اس مہینے کا کرایہ نہیں دیا. تو یہ کوئی اچھے ہونے کی علامت نہیں ہے. اللہ ہمیں اچھا بنا دے. وقت پورا ہو چکا ہے, مجھے نکلنا بھی ہے. تو یہ ہی ایک اگر ہم پیغام ہماری سمجھ میں آ جائے, جو ہمارا امیج دنیا میں خراب ہوا ہے, 2 نمبری. ہانگ کانگ میں میں نے بعض لوگوں کو دیکھا, وہاں اسائلم داخل کیا ہوا ہے کہ ہم لٹے پٹے اور فائرنگ ہوئی تھی, بھاگ بھوگ کے آ گئے ہم یہاں پہ. اب جاب بھی کر رہے ہیں, گورنمنٹ سے الگ سے وظیفہ بھی لے رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ تو وظیفہ تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے بھائی, کیونکہ تم نے یہاں گورنمنٹ کے کوئی ڈاکومنٹ میں یہ شو کیا ہوا ہے کہ ہم پہ فائرنگ ہوئی تھی, بھاگ کے آئے ہیں, تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے جاب نہیں کرنا, ہم پیسے دیں گے. آپ جاب کر کے بھی کما رہے ہو اور گورنمنٹ سے یہاں, تو یہ دھوکہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن کر رہے ہیں پاکستانی ماشاءاللہ, دنیا بھر میں جاؤ دیکھو حساب کتاب دبا کے, پتہ نہیں نوالا اترتا کیسے یار, غلط بیانی کر کے. تو اللہ حفاظت میں رکھے, 2 نمبریوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.